ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ الحمدللہ کفا وسلام علی من لا نبی بعدہ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ القدیم فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا وقال یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا خلقت لكم وأنكم خلقتم للآخرة وقال عليه الصلاة والسلام الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم بزرگوں اور دوستو، زندگی کے 24 گھنٹوں کا اللہ حساب لیتے ہیں۔ مہینے کے 30 دن کا، سال کے 365 دن کا، گھنٹے کا اللہ حساب لیتے ہیں کہ وقت کہاں گزارا۔ جو وقت ہمارا عبادات میں، تلاوت، ذکر، دعا میں اور دین کی بات سننے میں خرچ ہوتا ہے، اس کا حساب نہیں لیتے اللہ نے، اس کا کوئی حساب لیتے نہیں۔ حساب ان گھنٹوں اور وقت کا لیتے ہیں جو فضول کاموں اور باتوں میں، اللہ کی رسول کی نافرمانی میں جو وقت گزرتا ہے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ کیوں؟ دنیا کو اللہ نے بنایا، سورج چاند کو، دن رات کو، مہینے سال کو اللہ نے بنایا، انسان کو بھی اللہ نے بنایا اور اپنے آپ کو بنانے کا طریقہ بھی بتایا، زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا کہ تمہارا وقت کیسے گزرے، تمہاری راتیں کیسے گزرے، تمہارے دن اور راتیں اور تنہائیوں کا حساب ہوگا، مصروفیتوں کا حساب ہوگا۔ ان سب کا اللہ کے سامنے بالمشافہ کھڑے ہو کر ہم کو اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ اس جواب سے بچنے کے لیے ہم اپنے وقت کی قدر کریں۔ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے، ہمارے دن کہاں گزر رہے ہیں، راتیں کہاں گزر رہے ہیں، کیسے گزر رہے ہیں۔ حضرات انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء کرام کے 24 گھنٹے عبادت میں، دینی دعوت میں گزرا کرتے تھے، ان کو کوئی حساب لیتے ہیں اللہ میں۔ لیکن انسانوں کا حساب اس وقت لیں گے اللہ تب ہمارا وقت فضول کاموں اور باتوں میں خرچ ہو۔ عمر کی، وقت کی بڑی قدر ہے اللہ کے پاس۔ گیا وقت ہاتھ آتا نہیں، سدا دور دورائے رہتا نہیں۔
آج کا دن چلا گیا تو زندگی میں دوبارہ نہیں آتا. آج 21 تاریخ ہے, اتوار کا دن ہے, 2026 کا سال ہے اور عشاء کا وقت شروع ہو رہا ہے. مغرب عشاء کے درمیان کا وقت ہے. یہ وقت مغرب کا وقت چلا گیا, دوبارہ مغرب کا وقت نہیں آتا. آئے تو دوبارہ دوسرا آتا ہے. یہ رات گزر گئی تو دوبارہ یہ رات نہیں آتی. آنے والی رات نہیں, آنے والا دن بھی نیا. یہ سال گزر گیا تو دوبارہ 2026 نہیں آتا. 27 آتا, 28 آتا, 26 ہرگز نہیں آتا. موت تک نہیں آتا, بلکہ قیامت تک نہیں آتا. ایسے ہی زندگی گزر گئی, دوبارہ زندگی نہیں ملتی. جوانی چلے گئی تو دوبارہ نہیں ملتی. بڑھاپا آ گیا تو چھوڑتا نہیں. جو آ کے نہ جائے وہ جوانی دیکھی, جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی, جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا. جوانی دوبارہ ملتی نہیں اور بڑھاپا آ گیا تو زندگی ملتی نہیں. زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے, اس کو ہم قیمتی بنانا ہے. دنیا لہو لعب کی جگہ ہے, دنیا غلط ماحول کی جگہ ہے, دنیا ایمان کو ختم کرنے والے ماحول کی جگہ ہے. ایسے ماحول میں ہم اپنے اوقات کی حفاظت کرنا ہے, اپنے زندگی کے دنوں, مہینوں اور سالوں کی بھی حفاظت کرنا ہے. زندگی کو اصول کرنا. پتہ نہیں موت کب آنے والی ہے, پتہ نہیں کب یہاں سے جانا گزرنا ہے. ہم دنیا بنانے کے لیے نہیں آئے ہیں, ہم آخرت بنانے کے لیے دنیا میں آئے. دنیا خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے. کوئی بھولا بھالا بندہ, کوئی بیوقوف اگر دنیا میں خواہشات پورا کرنا چاہے, عمر ختم ہو جائے گی, خواہشات ختم نہیں ہوں گے. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارماں, لیکن پھر بھی کم نکلے. دنیا عمل کی جگہ ہے, خواہشات پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے. یہ خواہش پوری کریں گے دوسری پیدا ہوگی, دوسری پوری کریں گے تیسری پیدا ہوگی, تیسری خواہش پوری کریں گے چوتھی پیدا ہوگی. اتنے خواہشیں پیدا ہوں گی کہ زندگی ختم ہو جائیں گی, خواہشیں ختم نہیں ہوں گی. یہ اللہ کا نظام ہے. خواہشیں پوری کرنے کی جگہ کون سی ہے؟ وہ اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے. یہ جنت ہے. پورے قرآن میں جنت کی تفصیل, وہاں کے نعمتوں کی تفصیل اللہ نے بیان کیا ہے. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. اس کے وعدے اور وعیدوں پر یقین کرنا ایمان کا تقاضا ہے. اللہ کے وعدے وعیدوں پر شک کرا تو ایمان فوراً نکل جائے گا, وہ بے ایمان ہو جائے گا, وہ بے ایمان ہو جائے گا. دنیا کو دھوکے کا گھر کہا. یہاں سب دھوکہ ہی دھوکہ ہے. آپ اندازہ کرو, تجربہ کار لوگ ہیں, دنیا میں کیا ہے؟ جھوٹ ہے, دھوکہ ہے, حق تلفی ہے, ظلم ہے,
رشتوں کو توڑنا ہے، شیطان نفس کا اڈا ہے، خواہشات کا اڈا ہے. ایسی جگہ، ایسے ماحول، ایسے مقام میں رہ کر اللہ رسول کے احکامات کو پورا کرنا، اس کو ایمان والا کہتے ہیں. ورنہ دنیا کے پیچھے پڑ گیا، دنیا کے اپنے آپ کو حوالے کر دیا، وہ کہیں کا نہیں رہے گا. دوستو بزرگوں، موت کے بعد خون کے آنسو رونا پڑے گا. ہمارا عقیدہ ہے، کیا ہے ہمارا عقیدہ؟ یہ ہے آخرت برحق ہے، والبعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے. ہمارے میں اور غیروں میں فرق یہ ہے کہ ہم آخرت کو مانتے ہیں، غیر آخرت کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں مر کر مٹی بن جائیں گے، جل کر راکھ بن جائیں گے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے. یہ اللہ نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا. یہ صحیح ہے کیا؟ ایسا ہوتا کیا؟ اگر ذرا بھی شک آیا، ایمان سے ہاتھ دھونا پڑے گا. جیسے 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، 5 5 10 ہوتے ہیں، 50 50 100 ہوتے ہیں، ایسے ہی آخرت برحق ہے. اس کا یقین، اس کا عقیدہ رکھنا ہمارے لیے ایمان کا تقاضا ہے. اس کے بغیر ایمان کامل مکمل نہیں. ہماری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے جنت بنایا. دنیا ہمارے لیے قید خانہ ہے. قیدی آدمی جو جیل میں رہتا ہے، وہ من چاہے کھا سکتا نہیں، من چاہے پہن سکتا نہیں، جہاں چاہے وہ جا سکتا نہیں، جسے چاہے ملاقات کر سکتا نہیں. قید کی جیل کی 4 دیواری میں رہ کر جیلر کے حکم کے تابع ہو کر زندگی گزارنا پڑے گا. یہ دنیا ہمارے لیے قید خانہ ہے. ہم جو چاہے کر سکتے نہیں. ہم وہی کریں گے جو اللہ رسول چاہتے ہیں. ہم جو چاہے بک سکتے نہیں، بول سکتے نہیں. ہم وہی بولیں گے جو اللہ رسول پسند کرتے ہیں. ہم وہی سنیں گے جو اللہ چاہتے ہیں، رسول چاہتے ہیں. ہم وہی کام کریں گے جو اللہ رسول کو پسند ہے. ان کاموں کو ہرگز نہیں کریں گے جو اللہ رسول کو ناپسند ہے. کیوں؟ یہ جیل ہے ہمارے لیے، یہ قید ہے. جب مریں گے تو آزاد ہوں گے. جب ہم مریں گے تو یہ قید سے آزاد ہوں گے. جب آزادی ملے گی، مومن کے لیے خواہشات پوری کرنے کی جگہ جنت ملے گی. جو چیزیں یہاں حرام ہیں وہاں حلال ہو جائیں گی جنت میں. دنیا میں جو حرام ہیں جنت میں حلال. یہاں شراب پینا حرام ہے، بالکل حرام ہے. 3 جگہ قطعی حکم اللہ نے شراب کی حرمت کے بارے میں بتایا ہے. لیکن جنت میں شراب حلال ہے. شرابن طہورا، پاک شراب. جتنی پیو کوئی گناہ نہیں. ریشم مردوں کے لیے حرام ہے. وہاں ریشم کے جوڑے پہنائے جائیں گے جنت میں. سونا حرام ہے مردوں کے لیے، وہاں حلال ہو جائے گا. سونے کے کنگن پہنے جائیں گے، پیور سونا. دنیا کا سونا، اس کی
وہ سونے کے سامنے کوئی وقت نہیں رکھتا. 4 بیویوں سے زیادہ نکاح کرنا حرام ہے. وہاں ایک ایک کو 70 ملیں گی کم سے کم. ایک بیوی سے 2 بیوی سے آدمی یہاں کا بے حال ہو جاتا ہے, کمزور پڑ جاتا ہے. وہاں بیک وقت 70 بیویوں سے ملے گا, رتی برابر کمزوری بھی نہیں آئے گی, جوانی ختم بھی نہیں ہوگی. ہمیشہ 33 سال کا جوان, کڑیل جوان. یہاں غسل ہے, وہاں غسل نہیں ہے, پہنانے کی ضرورت نہیں. یہاں نماز ہے, وہاں نماز معاف ہے, نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں. نماز ہے اتنی ہے, یہاں پڑھنا ہے نماز, وہاں نماز نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتے ہیں بتا تیری خواہش کیا ہے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ. اللہ فرماتے بندو ذرا صبر کر لو موت تک. یہ آیت میں اللہ فرما رہے ہیں ذرا موت تک صبر کر لو, جو ہی مر کر ہمارے پاس آئیں گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي, جو تم چاہو گے ہم دیں گے. جس چیز کی خواہش دل میں آئے گی فوراً حاضر اللہ کر دیں گے فرشتوں کے ذریعے. نہ کوٹنے کی ضرورت, نہ پیسنے کی ضرورت, نہ پکانے کی ضرورت, نہ سودا سلف لانے کی ضرورت, نہ چولہا چکی کی ضرورت, نہ گیس اور فریج کی ضرورت, نہ مکسی کی ضرورت. ساری خواہشات گھر بیٹھے سامنے. کسی کے کوئی پھل کھانا دل چاہا, ٹہنیاں منہ کے پاس لا کر پیش کریں گے, توڑ لو کھا لو. بازار جانے کی ضرورت نہیں, پیسہ دے کر خریدنے کی ضرورت نہیں, تھیلی میں ڈال کر لانے کی ضرورت نہیں. یہاں خواہشوں کو قربان کرنا ہے, وہاں خواہشوں کو قبول کرنا ہے. تھوڑا صبر کرنا, زندگی بہت تھوڑی ہے. یہاں موت ہے, وہاں موت نہیں ہے. یہاں بڑھاپا ہے, وہاں بڑھاپا نہیں ہے. شادی ہو گئی, 10-15 سال کے بعد بیوی کے سر میں سفید بال آنا شروع ہوں گے, جھریاں آئیں گی. وہاں 18 سال کی ہمیشہ ایک ہی عمر رہے گی بیویوں کی, نہ گھٹے گی نہ بڑھے گی. 18 سال کی لڑکی کیسی ہوتی ہے, کتنی خوبصورت ہوتی ہے, بڑھاپا نہیں. 18 سال کی لڑکی, واہ واہ کیا ناک ہے, کیا لب ہیں, کیا دانت ہیں, کیا آنکھیں ہیں, کیا چہرہ ہے, کیا بال ہیں, کیا زلف, کیا زلفیں ہیں تمہاری, کتنے لمبے لمبے بال ہیں. یہ 18 سال کی لڑکی اگر 70 سال کی ہو گئی, پوری رونق ختم, دانت گر جائیں گے, چہرے پر جھلے آ جائیں گے, کپ کپی آ جائے گی, جھک جائیں گے, بیماریاں گھیر لیں گے. ان سارے عیبوں سے اللہ جنت میں حور عین, بڑی بڑی آنکھوں والی, وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا. قرآن میں کوائب کہتی چھاتیاں. ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا
وکواعب اترابا وکاسن دہاقا. بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں انتظار میں ہیں. وہ حوریں اللہ سے پوچھ رہی ہیں اللہ ہمارا نکاح کس سے ہوگا, کب ہوگا؟ اللہ کہیں گے تمہارا شوہر تہجد پڑھا ہے دنیا میں, تمہارا شوہر دین کی محنت کر رہا ہے, تمہارا شوہر ہم کو یاد کر رہا ہے, ذرا صبر کرو. وہ جو ہی دنیا سے پار ہوگا تمہارا نکاح کر دیا جائے گا. چند حوریں آنکھیں بند کیے بیٹھی ہیں, جب سے پیدا آنکھیں بند. فرشتوں نے اللہ سے پوچھا اللہ ان کی آنکھیں کیوں بند ہیں؟ تو اللہ نے کہا یہ حوروں نے ٹھان لیا ہے, یہ حوروں نے عزم پختہ ارادہ کر لیا ہے, ہماری پہلی نظر ہمارے شوہر پر پڑے گی, جب تک شوہر ہمارے سامنے نہیں آئے گا ہم آنکھیں نہیں کھولیں گے. ایسی دنیا میں کوئی عورت ہے بیوی کسی کی جس کی پہلی نظر شوہر پر پڑی ہو, شوہر کے علاوہ کسی پر نہ پڑی ہو؟ ایسے کوئی ہے کہ چراغ لے کر ڈھونڈے تو نہیں ملے گی. آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں انتظار میں. کسی کا شوہر گشت کر رہا ہے, کسی کا شوہر چلا 4 مہینے 5 مہینے لگا رہا ہے, کسی کا شوہر اشراق تہجد چاشت پڑھا ہے, کسی کا شوہر تلاوت کر رہا ہے, تسبیحات کر رہا ہے, کسی کا شوہر مسجد میں اوقات لگا رہا ہے, کسی کا شوہر صداقت عدالت شجاعت کا کام کر رہا ہے. بلکہ یہاں تک حضرات علماء نے فرمایا دنیا میں کسی نیک آدمی کی بیوی اس کے شوہر کو ستاتی ہے تو حور کو غصہ آتا ہے, ارے کمبخت چند دن کا تیرے پاس مہمان ہے, یہ تو میرا شوہر ہے, میرے شوہر کیوں ستا رہی ہے تو؟ کسی کی بیوی ظلم کرتی ہے کسی نیک شوہر کو, حور کو آتا غصہ. وہ کہتی ہے ارے کمبخت عورت تیرے پاس تو چند روز کا مہمان ہے, تو میرے شوہر کو ستا رہی ہے, تیرا شوہر ٹیمپروری, یہ میرا پرماننٹ شوہر ہے, یہ مر کر میرا شوہر بنے گا, ہمیشہ کا شوہر بنے گا. تیرے پاس کتنا ہوگا؟ زیادہ 40 سال 30 سال 50 سال. دنیا کی بیویاں ایمان والے مردوں سے لڑتی ہیں, جھگڑتی ہیں, ستاتی ہیں, حوروں کو غصہ آتا ہے, حوروں کو غصہ آتا ہے. غسل کی ضرورت نہیں, وضو کی ضرورت نہیں, نماز کی ضرورت نہیں. صحابہ نے پوچھا اللہ رسول ہم کیا کرنا پھر ضرورت نہیں تو؟ مزے اڑاؤ, دوسرا کیا بھی نہیں, مزے اڑاؤ. دنیا مشقتوں کی جگہ ہے, آخرت آرام کی جگہ ہے. دنیا عمل کی جگہ ہے, آخرت خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ ہے. ذرا صبر کر لینا ہے, بے صبرے نہیں بننا, ذرا کنٹرول کر لینا اپنے آپ کو, گناہ سے بچانا. آدمی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. کیا بہترین آیت ہے, روزانہ پڑھتے ہیں 312 میں ہے. دنیا میں رہ کر جو بندہ اللہ کا خوف دل میں پیدا کیا, آخرت میں اللہ کے سامنے ڈرنے سے کھڑنے سے ڈرا. اور دوسری کیا فرمایا تھا, وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, خواہشات سے رکا, نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو روکا. کیا خوبصورت عورت, دیکھو ایک مرتبہ کیا بہترین عورت جا رہی ہے, اندر نفس کہہ رہا ہے, ایمان کہہ رہا ہے نہیں دیکھنا نہیں, نیچے نظر کر لے, نیچے نظر کر لے. اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی نظر کی پہلی مرتبہ جو حفاظت کرتا ہے اللہ اس کو ایمان کی مٹھاس اور حلاوت عطا فرماتے ہیں. فون میں, ٹی وی میں کیا بہترین
خوبصورت عورتوں کو سجا کر سنوار کر میک اپ کر کے دکھایا جاتا ہے. دل کرا دیکھو خوب چانا پلٹا پلٹا کر دیکھو, لیکن ایمان کا نہیں بے مت دیکھ, یہ حرام ہے, بچ جا, بن کر کو بیٹھ گیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اس کے دل میں ایمان کی مٹھاس پیدا کرتے ہیں. پرانے زمانے کا بہترین گانا آ رہا ہے محمد شفیع رفیع محمد رفیع کا. کب کے دیکھے تھے بچپن میں رفیع کو یا سنے تھے؟ دل بولا ذرا چالو کرو دیکھو سنو. ایمان کا نہیں, گانا سننے سے دل میں زنا کی خواہش پیدا ہوتی ہے. جو گانے سنتے ہیں نا, زنا کی خواہش پیدا ہوتی ہے. کس عورت دیکھے تو لپٹ لو کیا جاؤ کرو, یہ دل بولتا ہے. کوئی خوبصورت نظر عورت نہ رہے تو دل بولتا ہے اس سے جا کر معانقہ کرو. جو گانے سنتے ہیں ان کے دل میں زنا کی خواہش پیدا ہوتی ہے. حق آیا, باپ آج سے چھوڑ کر چلے گئے. شریعت کیا کری ہے؟ برابر بانٹو, بہن کا حق, بھائی کا حق. نفس کیا کر رہا ہے؟ بہن کو شادی کر دیے دے دیا, اب کہاں کا حق, کہیں کا حق, چھوڑو اس کو. ایمان کہہ رہے نہیں, برکت احکامات میں ہے, گناہ میں بے برکتی ہے. حق مار کر جو دولت حاصل کی جاتی ہے وہ دولت پنپتی نہیں, وہ دولت پستی نہیں, موٹی زبان میں وہ دولت عام کو لگتی نہیں. کسی کا حق دبا کر, کسی کا حق مار کر ہم وہ دولت حاصل کر لیے, وہ دولت بیماریوں میں لگے گی, چوروں کے حوالے ہو جائے گی, اور سکون اطمینان برباد ہو جائے گا. عدل و انصاف یہ ایمان کا فریضہ ہے. کسی کی دل آزاری مت کرو, یہ شریعت کا حکم ہے. ہر ایک کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اخلاق والوں کا درجہ قیامت کے دن تہجد پڑھنے والوں سے زیادہ, اشراق پڑھنے والوں سے زیادہ, عبادت کرنے والوں سے زیادہ اخلاق والوں کا مرتبہ اللہ کے پاس ہوگا. کوئی حکم نیکیوں کے پلڑے کو قیامت کے دن نہیں جھکائے گا, اخلاق جھکائیں گے. نیکیوں کا پلڑا اگر جھکتا ہے تو اخلاق سے. یاد رکھو, جن کے اخلاق خراب ہیں, جو بد اخلاق ہیں, پہاڑوں جیسے اعمال کر لیں, نیکیوں کا پلڑا جھکتا نہیں, اٹھتا ہی اٹھتا ہے. تہجد ڈال رہے ہیں, تلاوت ڈال رہے ہیں, دعائیں ڈالیں, جماعت کا خروج ڈالیں, سب ڈالیں, لیکن پلڑا جھکتا ہی نہیں ہے, اٹھتا ہی اٹھتا ہے. ان زندگی میں کبھی کسی وقت اخلاق کا مظاہرہ اخلاق کے ساتھ کسی کے ساتھ پیش آیا ہوگا, وہ تھوڑا تھوڑا جھک جائے گا. اخلاق کس کہتے ہیں؟ آنکھ سے, زبان سے, اعضاء سے کسی کی دل آزاری نہیں کرنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے. کرتے کرتے رکن یمانی کے پاس ٹھہر گئے. ایک کونا ہے رکن یمانی بول کر, وہاں دعا قبول ہوتی ہے. حج کو گئے ہیں وہ حضرات جانتے ہیں. ٹھہر کر کعبۃ اللہ کو مخاطب کیا اللہ کے نبی نے, اے کعبۃ اللہ, تو اللہ کا گھر ہے, تو بڑا عزیز ہے, تیرے آب و ہوا بڑی مبارک,
تیرا ذرہ ذرہ برکت والا ہے، لیکن یاد رکھ ایک مومن کا درجہ اللہ کے پاس تجھ سے بڑا ہوا ہے. مومن کا درجہ اللہ کے پاس تجھ سے بڑا ہوا ہے. حضرت جی مولانا صاحب صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا معاف کرو، غلطیاں کو مت پکڑو. اگر تم پکڑیں گے تو اللہ تم کو پکڑے گا قیامت کرو. یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا. جو بندہ معاف کرتا ہے اپنے بھائیوں کی غلطیوں کو، قیامت کے روز اللہ اس کے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کریں گے. جو بندہ اپنے بھائی کی غلطی کو پکڑ کر اس کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، بات چیت بند کرتا ہے، اس کو گراتا ہے، حقیر سمجھتا ہے، دوسروں کے سامنے اس کو ذلیل کرتا ہے، بھرے مجمع میں محشر کے دن اللہ اس کو ذلیل کریں گے. تو نے کلمے والے کو ذلیل کیا دنیا میں، آج تو ذلت میں پڑے گا، ذلت کے گڑھے میں پڑے گا. مولانا سعد صاحب دامت اللہ فرمایا مواخذہ نہیں مذاکرہ ہے، غلطیوں پر مواخذہ نہیں ہے. مواخذہ کا معنی کیا؟ پکڑنی، کیوں کیا ہے غلطی، یہ کیوں کیا. مواخذہ نہیں، مواخذہ بولتے ہیں پکڑنے کو. مذاکرہ ہے. مذاکرہ کیا ہے؟ تنہائی میں لے آ کر موقع محل دیکھ کر اس کو سمجھانا، سب کے سامنے نہیں. تو کئی کر ایسے کام سب کے سامنے الگ، تنہائی میں لے آ کر. کسی کی دل، ہماری زبان سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، اعمال حقارت ہو جائیں گے. یاد رکھو 6 صفات میں اقراء مسلم اگر نکال دیا جائے تو تبلیغ فیل ہے. مولانا زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر 6 صفات میں سے اقراء مسلم نکال دیا جائے تبلیغ فیل. تبلیغ ہے اتنی حسن، تبلیغ ہے اتنے. یہ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جو پڑوس ملک کے بڑے دائی تھے ان کا قول ہے. ہم جو خروج کر رہے ہیں 6 صفات کے ساتھ خروج ہے تو اس میں پاور ہے. یقین ہو پہلا نمبر، عبادات میں خشوع و خضوع ہو دوسرا نمبر، اللہ کی ذات کا 24 گھنٹے انتظار ہو یہ تیسرا نمبر، ساتھیوں کی عزت کریں، چاہے عزت ہماری کریں ہم ہر ایک کی عزت کریں یہ چوتھا نمبر. ان عزت کرا تو میں کر رہا ہوں، یہ تو برابری کا معاملہ ہوا. اکرام کیا ہے؟ جو تم کو ستائے اس کو معاف کرو، جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کرو، جو تم سے بات چیت بند کرے اس سے بات شروع کرو، جو تم کو ہدیہ وغیرہ دیتا نہیں تو اس کو ہدیہ دینا شروع کرو. جنت کے اعلیٰ درجوں میں پہنچو گے، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے. ورنہ ساتھیوں کی دل آزاری کی بدبختی اور نحوست کی وجہ سے اعمال اکارت ہو جائیں گے، اعمال ساتھ نہیں دیں گے. قیامت کے روز ایک ہے اللہ کا حق، ایک بندوں کا حق. اللہ اپنے حقوق کو معاف کر سکتے ہیں لیکن بندوں کے حقوق بندے ہی معاف کرنا پڑے گا، اللہ معاف نہیں کرتے. تو نے فلاں ظلم کیا اس سے معاف کر لے، میں نہیں معاف کر سکتا. تو نے فلاں گالی دی تھی اس سے جا کو معاف کرا لے، وہ حشر میں کہاں ملے گا، کہاں ڈھونڈنا پڑے گا. کسی نے بیوی کو ستایا تھا تو بولیں گے بیوی سے معاف کر لے بعد میں میرے پاس آ.
اب وہاں نفسا نفسی کا عالم، بیوی کہاں ہے، بیٹی کہاں ہے، بہن کہاں ہے، ماں کہاں ہے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا. مارا مارا پھرے گا، سرگرداں پھرے گا، ہاہو کی حالت میں پھرے گا، نفسی کا عالم بھی پھرے گا، نہیں ملے گا. اگر مل بھی گئے تو معاف نہیں کریں گے. دنیا میں تزلوں کو یہاں معافی چاہ رہے ہیں دیکھ کر. دوستو بزرگوں، اخلاق سے ایمان بنتا ہے، اخلاق سے عبادت میں جان آتی ہے. نمازیں جو پڑھتے ہیں نا ہم نمازیں، اللہ نے کیا فرمایا؟ قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ نمازی کامیاب ہو چکے، اللہ کی طرف سے بشارت ہے. کامیاب ہو چکے کون؟ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کرتے ہیں. سب اعمال میں اہم عمل کیا ہے؟ کیوں نماز اہم کیوں ہے؟ کبھی ہم نے اس پر غور کیا ہے؟ سارے اعمال میں اہم عمل نماز کیوں اہم ہے؟ کیوں اہم ہے؟ اس لیے اہم ہے، ارکان اسلام 5 ہیں: کلمہ، نماز، حج، روزہ، زکات. یہ بنیاد ہے اسلام کی. حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، تچ ایک مرتبہ کر لے تو فریضہ ادا ہو گیا، دوبارہ کہا تو نفل ہوگا. اگر اللہ ہر سال فرض کر دے تو کیا حال ہوتا ہمارے؟ کہاں سے لاتے؟ ابھی ایک ایسا آج ملے اثر میں، ہم پوچھے بھائی کتنا خرچ آیا؟ 5.5 لاکھ روپے خرچ آیا. کھانے کا 1 لاکھ آیا الگ. اس سال پکانا منع کر دیں گے تو سعودی حکومت 5.5 لاکھ، وہ کھانے کا 1 لاکھ، 6.5 لاکھ روپے خرچہ آیا. اگر اللہ ہر سال حج فرض کرتے زکات کی طرح تو کیا حال ہوتا ہمارا؟ ہمارے نفوس کو دیکھ کر، ہمارے ضعف کمزوروں کو دیکھ کر، وہ بھی صاحب نصاب پر، ہر ایک کے لیے نہیں ہے. حج سال میں 1 مرتبہ فرض، نہیں عمر میں 1 مرتبہ فرض. حج عمر میں 1 مرتبہ فرض. زکات سال میں 1 مرتبہ فرض، 1 مرتبہ دے دے تو ختم. روزہ سال میں 1 مرتبہ فرض، 1 مہینہ 11 مہینہ روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں. ایک عمل عمر میں 1 مرتبہ فرض ہے، 2 عمل سال میں 1 مرتبہ فرض ہے، لیکن نماز سال میں 1 مرتبہ، یا مہینے میں 1 مرتبہ، یا ہفتے میں 1 مرتبہ، یا روز 1 مرتبہ. روزانہ 5 مرتبہ ہے. روزانہ 5 مرتبہ فرض عین. چھوڑنے والا عمدن کافر، جان بوجھ کر چھوڑنے والا. اس کا اثر زندگی پر پڑتا ہے. مولانا یونس صاحب کا ایک بیان ہم سنے پونا کے، وہ نماز کے بارے میں فرما رہے تھے، جو بندہ نماز میں سکون پیدا کرے گا، قیام بھی سکون کے ساتھ، ایک آیت کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم، اس طرح زم سورہ کی آیتوں کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا ہے. رکوع میں گیا، رکوع کی تسبیحات 3 مرتبہ 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ ٹھہر ٹھہر کر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، اس طرح. سجدے کی تسبیحات سبحان ربی، اس بھی ٹھہر ٹھہر کر پڑھا ہے. خیزے میں بیٹھا اتحیات بھی سکون اطمینان سے پڑھا ہے. درود ابراہیم اسی پڑھا ہے، دعا معصومہ اسی پڑھا ہے. ایک ہے ارکان نماز، ایک ہے اذکار نماز، دونوں الگ الگ ہیں. ارکان نماز، اذکار نماز. ارکان نماز کیا ہے؟
ارکان نماز ہیں قیام، رکوع، سجدہ، قیدہ. اس کو کہتے ہیں ارکان نماز. اذکار نماز کس کہتے ہیں؟ نماز میں پڑھنے والے صورتیں، نماز میں پڑھنے والے تسبیحات اور نماز میں پڑھنے والے قیدے میں اتحیات، درود ابراہیم، دعائے معصورہ. اس کو کہتے ہیں اذکار نماز. مولانا یونس صاحب فرماتے ہیں ارکان نماز بھی، اذکار نماز بھی سکون اطمینان سے ادا کریں گا، اللہ اس کی زندگی میں سکون کی دولت بھر دیں گے. نہ پریشانی آئے گی، نہ تکلیف ہوگی، نہ بے چینی ہوگی. رات میں بھرپور نیند، دن میں بھرپور سکون. یہ کس کو ملے گا؟ جس کی نماز میں سکون ہے. 5 وقت کی نماز کا اثر 24 گھنٹے کی زندگی پر پڑتا ہے، یاد رکھو. یہ لکھ کر رکھنے کی باتیں ہیں، بڑوں کی باتیں ہیں. پانچ وقت کی نماز کا خشوع خضوع اور سکون کا اثر یہ 24 گھنٹے کی زندگی پر پڑتا ہے. اگر نماز میں سکون نہیں ہے، نہ ارکان نماز میں سکون ہے، نہ قیام ٹھیک، نہ رکوع ٹھیک، نہ سجدہ ٹھیک. فضائل میں ایک حضرت شیخ لکھے ہیں، آپ پڑھے ہوں کئی مرتبہ، رکوع میں انگلیوں کا کھول کر گھٹنوں کو پکڑنا اور سجدے میں انگلیوں کا ملانا، یہ بھی آداب ہے. کہاں تک ہمارے بڑوں کی نظر ہے؟ رکوع میں گھٹنوں پر انگلیاں کھول کر رکھنا، سجدے میں ملانا، یہ بھی نماز کے آداب میں سے ہے. ان چھوٹے چھوٹے آداب کی پابندی کرتے ہوئے قیام صحیح ہے، نظر سجدے پر ہے، رکوع سے سرین، گردن، کمر لیول برابر ہے اور نظر پیروں پر ہے. سجدہ 2 کانوں کے نیچے انگلیاں ملے ہوئے ہاتھ رکھے ہیں اور انگلیاں کونیاں اٹھے ہوئے ہیں اور پہلو سے الگ ہیں، ایسا لگا کر رکھنا نہیں ہے، الگ. اور نظر ناک پر ہے. یہ رکن ہے سجدہ. اس رکن کے اندر اذکار نماز ہے، تسبیحات پڑھنا، سجدے کی تسبیحات. اتحاد میں بیٹھے، اگر عذر نہیں ہے بائیں پیر کا پنجے پر بیٹھ کر پاؤں پر سیدھے پیر کا پنجہ اٹھا کر رکھنا. اگر عذر نہیں ہے تو، عذر ہے تو معاف ہے، کیسا بیٹھو. اتحیات پڑھیں، نظر گود میں ہے، ایک ایک لفظ کو ٹھہر التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ. یعنی رکن بھی صحیح، اتحیات پڑھے جانے وہ بھی صحیح. اس طرح تکبیر اولیٰ سے لے کر سلام پھیرنے تک دوستو بزرگوں، اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ ہر ایک کو توفیق دے کہ تکبیر اولیٰ سے لے کر سلام پھیرنے تک اس طرح ارکان نماز، اذکار نماز کی پوری پوری پابندی کرے گا، اللہ اس کی زندگی میں سکون کا خزانہ کھول دیں گے، ڈر نکال دیں گے. وہ کسی سے ڈرے گا نہیں، وہ ڈرے گا تو صرف اللہ سے. نہ امریکہ کے صدر کا ڈر
نہ کسی منسٹر کا ڈر، نہ مالدار کا ڈر، نہ کرسی والے عہدیدار کا ڈر. یہ ڈرے گا دوسرے اللہ سے. نماز اس کو نڈر بناتی ہے. مخلوق کا ڈر خوف اس کے دل سے نکال کر اللہ کا ڈر اس کے دل میں پیدا کرتی ہے. خشوع خضوع والی نماز. ایسی نماز اگر 5 وقت پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالی بغیر دولت کے سکون دیں گے. اب ہر ایک آدمی اپنے دامن میں جھانک کر محاسبہ کر لو، کیا میری نماز ایسی ہے؟ برسوں سے نماز پڑھا میں، میری نماز ایسی ہے؟ نہیں ہے. بنانا ہے. چائے میں شکر کم، ارے کئی کی بات ہے، شکر کم ہے، ٹھیک کی بنا ہے، پتی کم ہے، دودھ ڈالا نہیں ڈالا. چائے کی کمی نظر آتی ہے، نماز میں کمی اب تک دیکھے نہیں. ہاں اللہ پڑھو، برسوں سے پڑھو. گھر والی سالن میں نمک جا، کیا کریے، ہوش عقل ہے نہیں، نمک بھر دی. ذرا اچھا رہا تو بات نہ کرتا، ذرا خراب تو مارتا. سالن میں کمی نظر آ رہی، کھانے کی کمی نظر آ رہی، لیکن نماز کی کمی نظر آ رہی نہیں آ رہی. بس زندگی چلے آڑی ٹیڑھی بنگی نماز پڑھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی 60 برس تک نماز پڑھے گا، اس کے پیشانی پر گھٹا آ جائے گا، گھٹنوں اور کونیوں پر گھٹے آ جائیں گے. اللہ کہیں گے تیری ایک نماز بھی قبول نہیں. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا مسجد بھری رہے گی نمازیوں سے. قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ مسجد بھری رہے گی لیکن ایک بھی اس میں خشوع خضوع والا نہیں ملے گا. مسجد تو بھری رہے گی. وہ سجدہ کس کام کا جس سجدے میں اللہ کا استحضار نہیں ہے. وہ نماز کئی کی نماز جس نماز میں اللہ کا دھیان نہیں ہے. دعا کرنا، محنت کرنا نماز کو بننے کی، بنانے کی. اگر نماز بن گئی اعمال بنیں گے، نماز بگڑ گئی اعمال بگڑ جائیں گے. اعمال کے بننے بگڑنے کا دار و مدار نماز کے بننے پر ہے. نماز بنی تو اعمال بنیں گے، نماز بگڑی تو اعمال بھی بگڑ جائیں گے. اس لیے کہ اعمال میں یہ عمل نماز ایسا درجہ رکھتی ہے جیسے انسان کے بدن میں سر کا درجہ ہے. بغیر سر کا آدمی زندہ نہیں، بغیر نماز خشوع خضوع والی کے ایمان تازہ نہیں، زندہ نہیں. ایسی نماز بن گئے دوستو بزرگوں، 2 رکعت پڑھیں گے اللہ سے لیں گے. یاد رکھو اللہ کے پاس تو کیسے کیسے خزانے ماشاءاللہ. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَلَكِن نُنَزِّلُهُ بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ. اللہ فرما رہے ہیں ہمارے پاس ہر چیز کا خزانہ ہے، کبھی ختم نہیں ہونے والا خزانہ ہے. دنیا کے خزانے ختم ہو جائیں گے، اللہ کا خزانہ سمندر کے برابر ہے. دنیا کا خزانہ سوئی کا نوک ڈوبائے تو کتنا لگتا پانی اس کو. پوری دنیا کے خزانے ایسے ہیں جیسے سمندر میں سوئی ڈبا کر نکالے، جتنا پانی سوئی کے نوک کو لگتا ہے وہ پوری دنیا کا خزانے ہیں. اور اللہ کا خزانہ سمندر ہے. سمندر کا پانی کہیں بھی ختم ہوتا ہے؟ کتنے بھی ڈرما نکالو، کتنے بھی گیالے نکالو، ختم ہوتا ہے. سمندر کے خزانوں کے سمندر اللہ کے پاس. اس کے حقدار، اس کی وارث کون؟ ایمان والے. لینے کا طریقہ ہے 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ سے مانگو. کیسی پڑھو؟ اللہ کو راضی کرنے والی نماز پڑھو. نماز بنے گی کیسے؟ محنت سے بنے گی. ہر چیز بننے کے لیے محنت درکار ہے. بغیر محنت کے نماز نہیں بنتی. بغیر محنت کھانا نہیں بنتا، چائے نہیں بنتی، سالن نہیں بنتا، میٹھا نہیں بنتا، کپڑا نہیں بنتا. ٹیلر ذرا استن ڈھیلی کر دیا تو کوستے ہیں اتنے پیسے لوگ کیا رہے، استن بگاڑ دیا.
اونچا کر دیا, نیچا کر دیا, تنگ کر دیا, ڈھیلا کر دیا. کپڑا بنانے کی فکر, نماز بنانے کی فکر نہیں. آج بھی وقت ہے کہ اتنی زندگی پتہ نہیں, یہ بچے کو جی زندگی اگر یہ دعا کر لیں اور محنت کریں کہ ہم نماز کو بنائیں گے, اس محنت کے ذریعے, اس دعوت کے ذریعے صرف نماز نہیں بلکہ پورے اعمال بنتے ہیں. لیکن شرط کیا ہے؟ صفات والی دعوت. صحابہ صفات کے ساتھ دعوت دیے, ایران فتح ہوا, روم فتح ہوا, مصر فتح ہوا, شام فتح ہوا, بڑے بڑے طاقتور ممالک زیر بن گئے. صفات والی دعوت. آج صفات میں ہے خالی دعوت دعوت دعوت. نہ نماز بنی, نہ صداقت ہے زندگی میں, نہ جو ہے ہمدردی ہے, نہ رحم دلی ہے, نہ ایک دوسرے کے درد کو پہچاننا ہے, نہ اخلاق ہے, نہ اکرام ہے, نہ اخلاص ہے. نماز پڑھیں, جماعت میں جا رہے ہیں. آج دعوت میں اللہ نے اتنا پاور رکھا ہے دوستو بزرگوں, آدمی دعوت کا کام صفات کے ساتھ کرتا ہے تو انقلاب آئے گا دنیا میں. انقلاب کس کہتے ہیں؟ ماحول بدل جائے گا دنیا کا, غلط ماحول صحیح بن جائے گا. دنیا کا غلط ماحول عبادات کے ذریعے نہیں, دعوت کے ذریعے ماحول بنتا ہے, انقلاب آتا ہے جیسے صحابہ کے زمانے میں آیا. لیکن دعوت صفات کے ساتھ ہو. بغیر صفت والی دعوت کچھ اپنے ذات کو ہی فائدہ دیتے نہیں. صفات کیا ہیں؟ اکرام ہے, اخلاص ہے, ذکر تلاوت ہے, نماز کی پابندی خوشو خضو کے ساتھ ہے. یہ صفات ہے. ہم یہ کوشش کرنا, ہم 3 روز نکلے, 40 دن نکلے, 4 مہینے نکلے, 5 مہینے نکلے, مستور ساتھ نکلے, وہ صفات کے ساتھ دعوت دینا ہے. اب دیکھو آپ صفات کے ساتھ دعوت کا کام کریں گے, اللہ برسوں میں نہیں مہینوں میں اس کا اثرات دنیا پر ڈالیں گے. اللہ میں اس کا اثرات آج سب ہو رہا ہے, لیکن پھر بھی ہم سہمے ہوئے ہیں, ڈرے ہوئے ہیں, مجبور ہیں, بے کس ہیں, بے بس ہیں, مظلوم ہیں, جبکہ دعوت کام ہی چلا ہے. پاور کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اس لیے نہیں آ رہا کہ صفات سے خالی ہے. اس لیے دوستو بزرگوں, دعوت کا کام کرنا ہے صفات کے ساتھ. 6 صفات, یہ خزانہ ہے, یہ خزانہ. یہ 6 صفات معمولی نہیں ہے. سمندرہ بھر دیا ہمارے بڑے بابا اس میں. ان صفات کے ساتھ 3 دن میں نکلو, دیکھو کیسا مزہ ملے گا. کم سے کم کیسا مزہ ملے گا. اس لیے بھائی دوستو بزرگوں, بار بار ہم اتوار کے جمعہ کے بیانات سنتے ہیں. کچھ عزم, کچھ نیت, کچھ ارادہ کرے بغیر ہدایت نہیں ملتی. جب تک بندہ نہ چاہے اللہ ہدایت دیتے نہیں. مانگنے پر بچہ رویا تو ماں دودھ پلاتی ہے, روتا نہیں تو ایک پلاتی. بندہ رویا تو اللہ ہدایت دے دے. بندہ پسینہ بہا رہا ہے, مجاہدے کر رہا ہے, قربانی دے رہا ہے اور مانگ رہا ہے, اللہ ہدایت دے گا. بغیر مجاہدے اور صفات والی محنت سے نہ اپنی ذات کو فائدہ ہوگا نہ امت کو فائدہ ہوگا. اس لیے آپ حضرات یہ بتاؤ, صفات والی دعوت, صفات کے ساتھ کون کون تیار ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے؟ بولو بھائی ساتھ. الحمدللہ 5 مہینے کے لیے بولو, جن کے 3 بار 4 مہینے لگائے ہیں اس 5 مہینے تیار ہو جاؤ. 5 مہینے بلال, اللہ قبول جن کے فرمائے. کیفیات ہیں انہوں بتاؤ. اتنے حلقے, نئے حلقے موجود ہیں الحمدللہ. بول دو جاؤ بھائی ساتھ, بول دو جاؤ بھائی. اگر حلقہ کے لین سے بتاؤ, ہمارے حلقے سے 30 جماعتیں بیرون کی. تاج الدین, اللہ قبول فرمائے, نکلنا آسان فرمائے. بزرگ کا نام کیا ہے؟ علی حسین. کہاں کے؟ حضرت جی نگر. اللہ قبول فرمائے, نکلنا آسان وقت بھی فرمائے. پوچھو کون سا مہینہ؟ کون سے مہینے میں نکل رہی ہیں آپ؟ مہینے کے ساتھ بول دیا ہو بس ساتھ.
وقت کے ساتھ بولیں تو وقت تیاری کے کر ساتھ سکتے ہیں. مہینے کے ساتھ بولیں گے میں تو انشاءاللہ. خالی لکھا ہے تو وہ مہینے برسنگ آتی ہے اور لفٹ لگاتے رہتی نکلنا نہیں ہوتا. فلانے مہینے نکلیں گے اس طرح لکھاؤ. بولو بھائی ساتھ پیچھے کے ساتھی بھی ارادہ کرے. سامنے جولائی ہے، اگست ہے، سپٹمبر ہے، اکتوبر ہے، دسمبر تک چانس ہے لکھاؤ. دسمبر تک بھی لکھا سکتے. بولو بھائی. اللہ قبول فرمائے. کون سے مہینے میں؟ اللہ قبول فرمائے، نکلنا آسان فرمائے. بولو بھائی ہر ساتھی مہینے کے ساتھ بولو بھائی، تاریخ کے ساتھ بولو انشاءاللہ. ہر حلقے سے نام آ جائے، ہر مسجد سے نام آ جائے. اللہ قبول فرمائے. سلام نگر سے ایک جماعت کو ماشاء اللہ. ماشاء اللہ اس طرح نام آ جائے بھائی ساتھ. اور بولو بھائی ساتھ جو جماعتیں بنے ہیں بولو انفرادی بولو انشاءاللہ. بول دیا ہو بھائی ساتھ. 4 مہینے کے لیے بتاؤ، 2 ماہ کے لیے بتاؤ، مسورات میں بتاؤ. مستورات کی 2 مہینے کی جماعت ہے تو بتائیے کہیں سے. مستورات کی 2 مہینے کی جماعتیں، چلے کی جماعتیں بتاؤ انشاءاللہ. کھڑے ہو کر بتاؤ. دونوں ترغیب و کھڑے ہو دماغ کر کی لکھا رہے. کیا یہ راز کی بات ہے کیا؟ تو بھی وہیں کھڑے ہو چھپانے کی کر بات ہے. وہیں کھڑے ہو کر بتاؤ. وہیں سب کھڑے کو ہو کر ترغیب بتاؤ. ہوتی ہے. ہاں ماشاء اللہ. ماشاءاللہ. کون سے مہینے میں؟ جولائی میں. جولائی میں. اللہ قبول اللہ کرے. قبول فرمائے. راجولے سے مستورات کا چلے کی جماعت. اللہ جو قبول لکھا رہے ہیں اپنے یہاں کھڑے ہو کر لکھاؤ. نکلنا آسان دونوں فرمائے. ترغیب ہوتا ہے. یہاں کو بولو لکھانے کو سب مناسب نہیں ہو. وہیں کھڑے ہو کر لکھاؤ انشاءاللہ. اپنی آپ جگہ کو پہ کھڑے ہو دیکھ کر کر لکھاؤ. دوسروں کو فائدہ ہوگا. اس میں اخلاص کی ضرورت نہیں. یہ دکھاوا ریاکاری نہیں بولتے اس کو. یہ ترغیب ہوتی ہے. بول دیا ہو بھائی. پیچھے سے نام آ جائے. بہت سے ساتھی ارادہ کریں، اپنے ناموں کو ارادوں کو ظاہر کرو. بولو. بول دیا ہو بھائی. ہر حلقے سے نام آ جائے. 5 تاریخ کو ماہانہ مشورہ ہے آنے والی. پورے ضلع کا ماہانہ مشورہ ہے. کون شہر سے بتاؤ. مہینہ مشورے سے بولو بھائی. ساتھی ارادہ کرے ہیں تو مہینہ مشورے سے لکھاؤ. 5 مہینے کی بیرون کی جماعت. نقد جماعت ہے اللہ قبول الحمدللہ. فرمائے. نکلنا آسان فرمائے. اور بولو بھائی اس طرح نام آ جائے. 5 مہینے کے واسطے ذاکر بھائی اللہ قبول فرمائے. کون سے مہینے میں؟ اگست میں. اللہ قبول فرمائے. نکلنا آسان فرمائے. اور بولو بھائی. یہ کیا دینا بہت تیز سے گزر رہے ہیں. 6 مہینے کب کیا دیں؟ 6 مہینے. عباس نگر. اور بولو بستاتی. بزرگوں میں بولے نامہ. بہت سے بزرگوں بیٹھے ہوئے ہیں. اور بولو بستاتی. ساتھی ارادہ کرے انشاءاللہ. ہر ساتھی ارادہ کرے اپنے مشورے سے نکلنے کے لیے بھی تشکیل کر کے جو جماعتیں بنا کے لائے. 4 مہینے کی جماعت اگست میں. اللہ قبول اگست سے فرمائے. 4 مہینے کی جماعت الیاس حلقہ. الیاس حلقہ. اللہ نکلنا آسان فرمائے. قبول فرمائے. اور بولو بھی اس طرح. ذمہ دار حسن ولی. ماشاء اللہ. سب ارادہ کریں انشاءاللہ. اگر زبان سے بولنے میں کچھ شرما رہے تو دل سے ارادہ کرو. انشاءاللہ ہم سب نکلیں گے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين فانك ان تكلنا الى انفسنا تكلنا الى ضعف وعورة وذنب وخطيئة. اللهم زدنا ولا تنقصنا
ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا ومصيبتها وفتنتها وعذاب الآخرة وقنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب.